اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سٹوری۔ اگر اسلام میں میوزک حرام ہے تو پھر پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان قوالی کیوں سنتے ہیں؟ کیا یہ اسلام سے دوری ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی روحانی راز چھپا ہے؟ چلیے جانتے ہیں حقیقت کیا ہے۔ تو ناظرین، اس حقیقت سے پردہ اٹھانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائیں۔ قوالی صرف ایک موسیقی نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سفر ہے اور ایک طریقہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کے عشق کو محسوس کرنے کا۔ قوالی کی جڑیں تصوف میں ہیں، جہاں دل گاتا ہے، روح سنتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ صوفیہ کرام جیسے حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو نے قوالی کو اللہ کا ذکر بنایا۔ ان کے لیے قوالی عبادت تھی، تفریح نہیں۔ ایسا کلام جو دل کو اللہ کی طرف جھکائے، جسے سن کر انسان کو وجد آئے، وہ قوالی کہلاتی ہے اور یہی صوفی روایت ہے۔ قوالی میں موت پانا عرف عام میں نیک شگون سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا دل مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول یا اولیاء اللہ کی یاد میں گم ہو۔ نیچے چند معروف اولیاء اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ قوالی یا ذکر کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلے نمبر پر ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ آپ آخری ایام میں روزہ رکھتے تھے اور زیادہ وقت ذکر و قوالی میں گزارتے۔ آپ کی وفات روحانی خلوت چلا گاہ میں ذکر الہی کے دوران ہوئی، اگرچہ قوالی سنتے ہوئے نہیں، مگر مکمل سماع و ذکر کی کیفیت میں آپ کا وصال ہوا۔ دوسرا نمبر ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا۔ آپ قوالی کے شدید عاشق تھے اور اسے دل کی صفائی اور روحانی ترقی کا ذریعہ مانتے تھے۔ روایت ہے کہ ان کی آخری مجلس میں بھی قوالی جاری تھی اور اسی حال میں آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ تیسرا نمبر حضرت امیر خسرو کا ہے اور یہ قوالی کے بانی بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے وصال کے بعد غم میں ڈوبے ہوئے آپ نے قوالی کی ایک محفل میں ذکر الہی کے دوران جان افری کے سپرد کر دی۔ چوتھا نمبر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، جو کہ شاعر بھی تھے اور ان کا مزاج صوفیانہ تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا آخری وقت قوالی یا ذکر کی محفل میں گزرا، اگرچہ یہ مکمل طور پر تاریخی طور پر مصدقہ نہیں، مگر ان کی شخصیت کا روحانیت سے وابستہ ہونا بالکل سچ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے صوفی بزرگ اور فقیر جن کے نام شاید تاریخ میں محفوظ نہیں، قوالی یا ذکر کی محفلوں میں وجد کی حالت میں جان افری کے سپرد کر چکے ہیں۔ اسلام میں موسیقی پر اختلاف ہے۔ کچھ علماء اسے ناجائز کہتے ہیں اور کچھ علماء مخصوص شرائط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ یہ حرام تب ہوتی ہے جب اس میں فحاشی ہو یا پھر بے حیائی پھیلائی جائے اور اس کے گانے سے اللہ سے غفلت پیدا ہو، لیکن اگر کلام ذکر الہی ہو، عشق رسول ہو، تو کئی علماء اسے روحانی ذریعہ مانتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں قوالی کی مقبولیت اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں اسلام صوفیوں کے ذریعے ہی پھیلا۔ انہوں نے محبت، امن اور روحانیت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور قوالی اس دعوت کا حصہ بنی۔ قوالی جائز ہیں یا نہیں، اس کا دار و مدار نیت، کلام اور ماحول پر ہے۔ اگر قوالی کسی کو اللہ کے قریب لائے، نعت رسول سے دل بہلائے، تو وہ ایک روحانی ذریعہ ہے، لیکن اگر وہی قوالی گانے اور ناچنے کا ذریعہ بن جائے تو مقصد کھو جاتا ہے، پھر وہ حرام ہو سکتی ہے۔ تو اگلی بار جب آپ قوالی سنیں تو صرف موسیقی نہیں، دل کی حالت بھی دیکھیں۔ کیا وہ آپ کو اللہ کے قریب لا رہی ہے یا دنیا کی طرف لے جا رہی ہے؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ قوالی کا کون سا کلام آپ کے دل کو چھو جاتا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی رانا عمران اور ٹیم کو اجازت دیجیے، جلد کسی دوسری اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔